السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن خبر یہ بھی نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ آج ان کی رہائی نہیں ہو سکی، لیکن خبر یہ بھی نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ ان کی رہائی کب ہوگی، مگر خبر یہ بھی نہیں ہے ان کی رہائی آج کیوں رکی ہے، یہ بھی خبر نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے، خبر اتنی بھی نہیں ہے۔ سنا ہے کہ 2 ڈیلز ہوئی ہیں، ایک ڈیل کوئی اور کر رہا ہے، دوسرا ڈیل کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، ضامن کون ہے، عمران خان نے کیا کمٹمنٹس کی ہیں، آپ سنیں گے تفصیلات تو چکرا کر رہ جائیں گے۔ تو ولاگ کو آپ نے پورا سننا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی خبریں جناب۔ قومی اسمبلی کے اندر جو عمر ایوب نے الزام لگایا تھا کہ انٹیلیجنس کے اہلکار وردیوں میں موجود ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس تو نہیں بن سکے، لیکن وہ 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جناب خبر آپ کے ساتھ، ہاں بلکہ ایک 2 اور بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں جی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں، ان کی عدالت میں عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جناب یہ ان کی جو وہ علاج کی سہولت ہے ان کو وہاں سے کروائی جائے، شوکت خانم کے ڈاکٹر سے۔ تو اس پر رپورٹ طلب کی گئی تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور آج وہ جو شوکت خانم سے معائنے کی رپورٹ کے حوالے سے جو جواب جیل حکام نے اور اسٹیٹ کونسل نے دیا، اس کو جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے غیر تسلی بخش قرار دے دیا، اور ان کہا کہ جی یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ بالکل قطعاً قابل تعریف نہیں ہے، اور میں اس پر کروں گا آرڈر پاس۔ وکیل تھے اس میں خالد چودھری صاحب، اور جیل حکام بھی یہاں پہ پیش ہوئے تھے۔ دیکھتے ہیں اب اس میں آرڈر کیا آتا ہے۔ اور پھر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن اب جو عدالت ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کر رکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب 5 روز سے ڈالا جائے، اور انہوں نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے ان کے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ان کے وکیل ہیں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب 5 روز سے عمران خان صاحب کی بجلی بند ہے، اور 24 گھنٹے سے وہ سیل ہی میں رہتے ہیں، ان کو باہر نکالا جاتا ہے، اور بڑا جناب ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں، ہماری اطلاعات سے مختلف ہیں، لیکن ہم نے آپ کو وہ خبر بتانی ہے جو انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا، وہ درست ہے یا نہیں وہ اب عدالت فیصلہ کرے گی، اور اس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے۔ اب کل میرے خیال میں کوئی جواب شواب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے نا وہ بڑی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تھرتھلی مچا دینے والی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے نا جناب، اس کے حوالے سے اب ایک ایسا کام کر دیا ہے وفاقی حکومت نے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ جتنے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، دونوں جگہ پہ جو پاکستان کے اندر دونوں جگہ سے جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جناب سخت کام ڈال گیا۔ ہوا یہ ہے کہ جناب کابینہ کا تھا اجلاس، اور کابینہ کے اجلاس میں جناب یہ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، بات کرنے والوں کے خلاف، ریاستی عہدیداروں کے خلاف، سرکاری عہدیداروں کے خلاف جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں جس کے ذریعے وہ دہشت گردی کی جاتی ہے، جس کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی، اس کے خلاف سخت کارروائی کے لیے قوانین کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ 5 سے 15 سال تک قید اور جرمانے کی سزائیں ہو سکیں گی۔ اور اس حوالے سے جو ایک ایجنسی قائم کی تھی نگران حکومت نے دسمبر 2023 میں، اس کا نام ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، ایک نئی ایجنسی بنائی گئی ہے۔ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ تو کام کر رہی ہے، لیکن یہ ایک نئی ایجنسی بنائی گئی ہے۔ اس کے یہ بالکل انہوں نے بنا تو دی تھی، لیکن یہ غیر فعال تھی۔ اب اس کو جناب اس کے باقاعدہ قواعد اور اس کے قوانین، اس کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، اور اس کو پوری طاقت دے دی گئی ہے ایجنسی کو کام کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ پروپیگنڈا مشینوں کے خلاف نہ صرف پاکستان کے اندر یہ کارروائی کرے گی، بلکہ جو بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں، ان کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی جو باہر سے بیٹھ کے اس طرح کرتے ہیں۔ تو لو بھائی جناب، یہ سارے لوگ جو نہیں اپنے جو نہیں ہے وہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا، وہ سارے اب تیار ہو جائیں کہ ہون جڑا کام پہنا، اس میں سزائیں بھی ہوں گی باری اور جرمانے بھی ہوں گے باری، اور کوئک ایکشن ہوگا، بالکل کوئک۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ نہیں بن سکے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، جو اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کے آگے کوئی
بندے کا زور تو نہیں چلتا نا. اب لوگوں نے تو بڑی کوشش کی تھی قاضی فائز صاحب چیف جسٹس نہ بنے, تو وہ بھی اللہ کی مرضی تھی تو بن گئے. بڑی کوشش کی تھی عمران خان نے کہ جنرل عاصم منیر چیف جسٹس نہ بنے, لیکن وہ بن گئے. اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ ایکٹ کے سامنے ایسے چیف جسٹس شپ پڑی ہوئی تھی, لیکن کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ بہکاوے میں آ گیا اپنے کسی ساتھی کے یا جو بھی ہوا, اور پھر انہوں نے کچھ ایسا وہ فیصلے ویسے دے دیا کہ جس کے بعد ٹلیاں کھڑے کہ نہیں جناب یہ تو کام گڑبڑ ہوگا. اور پھر جناب جمپیں بھی مارنی شروع کر دی تھی پی ٹی آئی والوں کہ جناب یہ بن جائے گا تو حکومت ٹوٹ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اچھا ویسے کچھ نا ابھی بھی یوتھی جنیا وہ جسٹس جج آفریدی سے بھی ایسی توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر ان کی مرضی ہے جناب, ہم کسی کی خواہشوں پر اور اس کے ارمانوں پر تو نہیں بات کر سکتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جناب جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے یہ خیال تھا کہ جس طرح فوج میں ہوتا ہے کہ سپر سیڈ ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ فوجی افسر جو ہے ریزائن کر دیتے ہیں, قانونی طور پہ ضروری نہیں ہوتا. اور سپریم کورٹ میں ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوا نہیں, ماضی میں ایک دفعہ ہوا تھا. لیکن ابھی جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے, اس کے بعد جونیئر تھے جسٹس منیب اختر وہ بھی نہیں بنے, لیکن ان دونوں نے کوئی استعفیٰ شفا نہیں دیا. آج وہ آئے ہیں اپنی روٹین کے مطابق انہوں نے کام دیا. بلکہ آج تو یہ بھی ہوا کہ ایک ٹیکس کا کیس تھا, اور وہ آئینی معاملہ تو نہیں تھا, ٹیکس کا ایک کیس تھا. وسیم سجاد صاحب جو سابق چیئرمین سینٹ اور سابق صدر پاکستان ہیں وہ اس میں وکیل تھے. تو جناب منصور علی شاہ صاحب پتہ نہیں غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی میں تو یہ کیس نہیں سنتا جی, یہ تو آئینی عدالت میں جائے گا. ان کا جناب یہ آئینی عدالت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں بس سارے کیسوں کا تعلق آئینی عدالت سے, میں نہیں یہ کیس سن رہا, یہ آئینی عدالت میں ہی جائے گا. تو جناب وہ منصور شاہ صاحب نے اپنا غصہ شاید ادھر نکال لیا. بہرحال ابھی یہ ایک اطلاع آئی اور میں تو بڑا سن کے حیران ہوا کہ یار بندہ یا تو وہ ریزائن کر جاتے تب بھی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ ہیں بھی اور تب بھی یہ کر رہے ہیں. وہ کر کیا رہے ہیں جناب, وہ 25 اکتوبر کو پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے, نہ 26 اکتوبر کو. وہ جسٹس جج آفریدی نئے چیف جسٹس جو پاکستان کے ان کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پہ, اور وہ پھر آئیں گے جناب 1 نومبر کو واپس, جب یہ سارا کام ہو چکا ہوگا. تو اب اس کے بارے میں کیا کہیں کہ اچھی جگہ پہ وہ جا رہے ہیں, لیکن جو وہ لاوے شاوے رپورٹر ہیں نا وہ سخت پریشان ہیں. ان میں سے ایک صاحب نے وہ ٹویٹ کیا کہ جی 25 اکتوبر کی صبح وقت ضائع کرنے کے بجائے اچھے کام کریں گے. یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے وہ کمپیریزن یقیناً بات ہے, عمرے سے تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا, لیکن یہی بات کسی اور نے کی ہوتی تو انہوں نے شور مچانا تھا, ہو جناب یہ دیکھو جناب یہ بغض ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, برداشت نہیں کر سکے اور بہانہ بنا کے نکل لیے. یہ باتیں ہونی تھیں, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا یہ جناب اب معاملہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ موجود نہیں ہوں گے. اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اگلی خبر کی طرف. وہ ہے جناب آپ کو یاد ہوگا جس دن 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی اس دن جناب عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر, انہوں نے بڑا جسے کہتے ہیں کھپ ڈال دی تھی اسمبلی کے اندر. انہوں نے کہا کہ جناب اسمبلی کے اندر وردیوں میں لوگ موجود ہیں جو کہ اسمبلی کا سٹاف نہیں ہے, یہ وردیوں کے بیچ میں خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, اور میں نے ان کی تصویریں بنا لی ہیں, اور وہ تصویریں میں انہوں نے پتہ نہیں موبائل سے لڑائیں یا ہاتھ میں لڑائیں جیسے بھی. ان کا یہ میرے پاس ہے, میرے پاس ثبوت ہیں کہ جناب یہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یار ایجنسیوں کے لوگوں نے ادھر کیا کرنا ہے, وہاں پہ تو ہر چیز سامنے نظر آتی ہے, لائیو کاروائی چل رہی ہے, ایجنسیوں نے وہاں پہ جا کے کیا رپورٹ کرنا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا بندے اٹھا کے لانے والا, وہ کام تو ہوا کوئی نہیں. وہ جو 1-2 بندے آئے تھے وہ ان کے ساتھ ایجنسیوں کے لوگ لانے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, اور وہ پارٹیوں کے لوگ ہی آ جاتے ہیں, وہی لے جاتے ہیں. اچھا خیر یہ بات الگ ہے, لیکن اس کا چونکہ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا, اپوزیشن لیڈر ہے بھائی, تو پھر جناب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایک کمیٹی بنا دی تھی سینیٹر فرحت عباس کی سربراہی میں کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ بندے شناخت کریں, یہ جو تصویریں دے رہے ہیں عمر ایوب صاحب, اور یہ بندے کیا اسمبلی کے سٹاف میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو بھائی جی پھڑو کارروائی کرو. وہ جناب آج تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی کو, اور انہوں نے کہا, اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جناب خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی موجودگی کا الزام جھوٹ ہے, بے بنیاد ہے. اور باوردی اہلکاروں کا جو کہا گیا تھا جب ان کی تصویریں چیک کی گئیں تو وہ قومی اسمبلی کا اپنا سیکیورٹی کا سٹاف نکلا ہے, اور وہ شناخت بھی ان کی ہو گئی ہے, اور وہ اس طرح کے ایونٹ پر وہ اپنی وردی پہن کے ڈیوٹی کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ وردی پہن کر اپنی ڈیوٹی میں موجود تھے. جس کے بارے میں کہا کہ جی وردی تو اسمبلی کی لیکن بیچ میں بندے ہو رہے ہیں, تو انہیں شناخت کرا دی, جی دیکھ لیں جی بندے بھی وہی ہیں, وردیاں بھی وہی ہیں. تو ویسے الزام
پاکستان الزام پارٹی بھی ایک نام ہے تحریک انصاف کا، تحریک الزام بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ الزام ہم لگاتے رہتے ہیں، لیکن عموماً کیا بلکہ تقریباً 100% کبھی ان کا الزام درست نہیں ثابت ہوا آج تک۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم بشریٰ بی بی کی طرف۔ بشریٰ بی بی پاکستان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں پراسرار کردار، ایک طرف سیاسی معاملات، ایک طرف روحانی معاملات، ایک طرف تویز گنڈا، ایک طرف تصوف کی باتیں، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں چلی ہے۔ کبھی وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ کہہ رہی ہیں کہ توشہ خانہ کی چیزیں آنے پہ تصویریں کیوں بنا دی تم نے، کبھی وہ زلفی بخاری کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ گھڑیاں بیچ دو، ان کا کچھ کر وغیرہ دیں، تو وہ بڑی مترک رہی سارے معاملے کے اندر۔ اور ساتھ ہی جناب پوری پارٹی کی مرشد بنی تھی، کیونکہ پارٹی لیڈر کی مرشد ہے تو ساری پارٹی کی مرشد ہے۔ اب بشریٰ بی بی جو ہیں وہ 2 مقدموں میں گرفتار ہوئی تھی، ایک عدت والے کیس میں اور ایک توشہ خانہ 2 والے کیس میں۔ تو وہ عدت والے کیس میں بھی ان کی ضمانت ہو چکی ہے، توشہ خانہ والا 2 والے کیس میں ان کی ضمانت لگی ہوئی تھی، وہ آج ضمانت منظور ہوگی۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ ضمانت کیسے ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں یہ ضمانت لگی ہوئی تھی، تو وہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو دور دور شاید کی نہریں بہتی ہیں جی، پی ٹی آئی کریں، جائز کریں ناجائز کریں سب معاف ہے۔ اچھا، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ جیسے کہ ایک ممتا پھوٹتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے، یہ شاید اس کا شخصانہ ہے، لیکن جناب کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، ہمیں خبریں پھر کچھ اور ملی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جب ضمانت ہو گئی ہے تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ ضمانت منظور ہوتی ہے، مچل کے داخل کرائے جاتے ہیں، مچل کے عام طور پہ ریڈی ہوتے ہیں، وکیلوں نے ریڈی کر کے رکھے ہوتے ہیں، وہ مچل کے داخل کراتے ہیں، جج صاحب ان کے اوپر سائن کرتے ہیں، پھر رہائی کی روپکار بنتی ہے، اس کے اوپر جج صاحب سائن کرتے ہیں، روپکار جاتی ہے جیل میں اور بندہ رہا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ماڑا آدمی ہونا تو وہ کہتے ہیں جی جیل کا ٹائم ختم ہونے کے بعد روپکار آئی ہے تو اب یہ رہائی ہوگی کل، لیکن ذرا سا بھی تگڑا آدمی ہو تو وہ اسی دن بھی رہا ہو جاتا ہے اگر اس کی روپکار لیٹ بھی ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ آج ان کی روپکار نہیں بن سکی رہائی کی، اس لیے کہ مچلکے نہیں داخل ہو سکے۔ مچلکے کیوں نہیں داخل ہو سکے؟ کیونکہ جج صاحب جنہوں نے کیس سنا تھا وہ جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے، کیونکہ مچلکے ہمیشہ ٹرائل کورٹ کی میں جمع ہوتے ہیں جہاں پہ کیس ہوتا ہے اوریجنل، چاہے ضمانت ہائی کورٹ سے ہو، چاہے سپریم کورٹ سے ہو، چاہے ٹرائل کورٹ سے ہو، تو مچلکے ہمیشہ ٹرائل کورٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ضمانت کے بعد وکلاء وہاں پہ پہنچے جناب مچلکے لے کر، تو پتہ لگا جی جج صاحب نے 1 بجے جو ہے وہ کسی نماز جنازہ پہ جانا تھا تو وہ تو چلے گئے ہیں۔ اب کیا کریں جناب، انہوں نے کہا جی جو ان کی جگہ متبادل جج ہے دوسرے ڈیوٹی جج، تو پتہ لگا کہ جو ان کے متبادل ڈیوٹی جج ہیں وہ ویسے ہی آج نہیں آئے، تو وہ ان کے پھر چل کے سائن نہیں ہو سکے اور رہائی کی روپکار جاری نہیں ہو سکی۔ اب یہ جو کہانی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ یار یہ ہو سکتا ہے روٹین کی پروسیجر ہو، پھر ہم نے جب اپنے سورسز کو لایا تو جناب اس میں سے 2-3 کہانیاں نکل آئیں، ایک ڈیل نہیں 2 ڈیلیں، ایک ڈیل ہو چکی ہے، ایک ڈیل ہو رہی ہے۔ جو ہو چکی ہے اس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں، جو ہو رہی ہے اس کے لیے آج رات بڑی امپورٹنٹ ہے جناب۔ اچھا جی، میں نے کہا یار اپنے سوچیے کیا معاملہ، ان کا جی جان بوجھ کے کیا گیا ہے، جج صاحب ایک چھٹی پہ ہیں دوسرے اٹھ کے چلے گئے، تو میں نے کہا کیا ان کو نہیں رہا کرنا چاہتے، کوئی اور کیس ڈالیں گے؟ ان کا نہیں جناب بالکل رہا ہوں گے، کل رہا ہو جائیں گی وہ۔ تو میں نے کہا پھر جی آج کا کام کیا؟ ان کا جی کچھ ٹائم چاہیے تھا۔ کیوں ٹائم چاہیے تھا بھائی؟ ان کا کچھ بشریٰ بی بی سے کوئی معاملات طے کرنے تھے۔ کنہوں نے؟ انہوں نے۔ اب مینوں کی پتہ جی، میں سادہ آدمی کہ وہ انہوں کون ہیں، خیر گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے۔ اچھا، اب میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بشریٰ بی بی ہیں وہ باہر آ کر کوئی سروس دیں گی ان کو، کوئی ان کے لیے کوئی اسائنمنٹ ان کو دی جائے گی جس کو وہ پورا کریں گی۔ ان کا جی ہاں۔ اچھا، اب سروس کیا ہو سکتی ہے؟ پارٹی کو ٹیک کنٹرول وہ کر لیں، ٹیک اوور کر لیں، پارٹی کو بٹھا دیں، یا پارٹی کو کچھ جو بھی ان کو اسائنمنٹ ملے وہ اس کے مطابق کریں اور اس کے بدلے میں اور بھی فیورز لیں۔ اب ان کے بچوں کے بھی معاملات ہیں نا وہ اینٹی کرپشن وغیرہ میں۔ اچھا خیر، یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے کہا اچھا یار یہ بھی ایک معاملہ ہے، تو مجھے ایک آ گیا کہ یہ جو آج کی شام ہے، رات ہے، کل دن تک راضی بات ہے، شام تک کل دوپہر کے بعد ہی کہیں روپکار پہنچے گی وہاں، تو اس ٹائم کے دوران ان سے مختلف جو ہے وہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ملاقاتیں ضروری نہیں کہ باہر سے ہی بندے آگے کریں، بعض اوقات وہ جیل کے عملے کے ذریعے بات چیت ہو جایا کرتی ہے، کوئی ایسی ضروری نہیں، باہر سے بھی آ جاتے ہیں لوگ جو وہ جو کہتے ہیں بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں خفیہ شفیہ والے، لیکن یہ ہے کہ یہ عام طور پہ جیل کے اندر بھی ہوتے ہیں موجود، تو وہ میسیجنگ ہی کرنی ہوتی ہے، وہ چیزیں ہی چلنی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ بات پتہ چلی، دوسرے جناب مجھے ہمیں پھر ایک اور سوچنے بات ان کا جی جو ان کی بیل ہوئی ہے نا، یہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ ان کا جی وہ کیسے؟ ان کا جناب یہ جتنا 26ویں آئینی ترامیم پہ گفتگو چلتی رہی، مولانا صاحب جا رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس جا رہی ہے، پی ٹی آئی جیل میں جا رہی ہے، واپس، ان کا جی یہ سارا جو معاملہ ہے
عمران خان صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی مبینہ طور پہ کہ جناب مہربانی کریں میری بیوی کو رہا کرا دیں۔ مولانا صاحب نے کہا جی 73 کے آئین کے تناظر میں ہم ایسا کر لیتے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے کہا جناب ان کی اس وجہ سے ضمانت ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی ضمانت کے بیچ میں جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بدلے میں عمران خان کو کیا کرنا ہوگا۔ سوال تو یہ ہے نا کہ وہ کیوں ان کو NRO دیا گیا عمران خان صاحب کو ان کی بیگم کے والے سے۔ وہ جناب عمران خان صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب میں کو 1.5-2 سال جو ہے بالکل چپ کر کے نا اچھے بچوں کی طرح جیل میں وقت گزاروں گا، میں کوئی شور شرابہ نہیں کروں گا، کوئی تحریک نہیں چلاؤں گا، کوئی ملک میں جو وہ اس کو اسٹیبلائز نہیں کروں گا، تو یہ جناب معاملہ جو ہے وہ مہربانی کریں۔ تو وہ پھر بات مان لے گی۔ اس میں ضامن کون بنا؟ ضامن بنے جناب اس معاملے کے اندر مولانا فضل الرحمان کے جناب بی بی باہر جائے گی اور میاں جو نہیں اندر چپ کر کے بیٹھے گا۔ چپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بیان نہیں دیں گے، بیان شان چلتے رہیں گے، کوئی احتجاج شوج کی کالیں بھی دیتے رہیں گے، لیکن اسی طرح کی کالیں ہوں گی جس طرح کی پہلے دیتے رہیں۔ کوئی ہنگامہ خیز جناب گھراؤ جلاؤ والا کام نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی صاحب سرمایہ کاری آ رہی ہے باہر سے، تو ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی قسم کے گراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ کا۔ تو پی ٹی آئی کا تو ایجنڈا یہی ہے۔ خان صاحب کو سمجھا دیا ہوگا نا مولانا صاحب نے 73 کے آئین کے تناظر میں کہ میاں تمہارے جتنے سرپرست تھے نا اسرائیل سے لے کے انڈیا تک، انڈیا سے لے کے بھارت جو ہے وہ برطانیہ تک، اور برطانیہ سے امریکہ تک، اور امریکہ سے کینیڈا، اور کینیڈا سے آسٹریلیا تک، میں نے جتنے ملکوں کے نام لیے سب انوالو ہیں اس میں، جتنے مطلب پاکستان دشمن ملک ہیں ان کا سب نے اپنا اپنا ٹل لگا کے دیکھ لیا ہے۔ پورا مغربی میڈیا تمہارے بھی لیے کھڑا ہوا، سارا کچھ ہوا، ساری عدلیہ نے جناب ایسی کی باہر آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب پھر ہم کریں گے تو میں باہر، لیکن ضامن پھر ہم بنیں گے تب۔ انہوں نے کہا جی میں جی میں کہو گے مولانا صاحب کر لوں گا۔ مطلب انٹریکٹ بات ہوئی ہے، سنا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بھی ہوئی ہے ملاقات۔ خیر اب وہ جناب ضامن بنے ہیں اس میں مولانا صاحب، یقین دہانی کرائی ہے عمران خان صاحب نے کہ جناب میں اچھا بچہ بنوں گا، میری بیگم کو باہر جانے دیں۔ اب خان صاحب شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیگم باہر جائے گی، کوئی پارٹی شارٹی چلائے گی، پارٹی میں پہلے کو 25-30 گروپ بنے تو شاید وہ کوئی متحرک بن جائے، لیکن وہاں پہ تو باہر مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کا اپنا بھی ایک گروپ ہے پارٹی کے اندر، جس سے تو گروپنگ بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے یہی ٹاسک ان کو دے کے بھیجا گیا ہو کہ گروپنگ بڑھاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہو کہ نہیں سارے گروپ اکٹھے کرو، اپنی قیادت میں پارٹی بناؤ، خود اس کے لیڈر بن کے ابھرو۔ عمران خان تو 2-3 سال اندر ہی ہے، ابھی تو نہیں آئے گا باہر۔ تو لیں جی کہانی بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ بسرا بی بی کا کردار پہلے تو پراسرار تھا ہی تھا، اب اور بھی پراسرار ہو گیا۔ اگر یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ہمیں لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا دوستوں سے، سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اگر نہیں کیا ہوا تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔